بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخوان الذاہبون، الاخوان وہ بھائی، الذاہبون جو گزر گئے، جن کا انتقال ہو گیا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یار رفتگان۔ ومن خطب علی کرم اللہ وجہہ وقد قام الیہ رجل من اصحابہ فقال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات میں سے یہ خطبہ ہے، ان کی تقریروں میں سے یہ ایک تقریر ہے، اور یہ اس حال میں انہوں نے کی تھی، وہ حالیہ ہے اس لیے حال کا ترجمہ کریں گے۔ وقد قام الیہ رجل من اصحابہ، ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، فقال، اس نے کہا، نہیتنا عن الحکومتی، کہ آپ نے ہمیں تحکیم سے منع کر دیا، ثم امرتنا بها، پھر آپ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا، فلم ندری، تو ہم نہیں جان سکے، ای الامرین ارشد، کہ کون سا معاملہ زیادہ درست ہے۔ فصفق علیہ السلام احدی یدیہ علی الاخری ثم قال، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر پیٹا، یعنی تالی بجائی، ثم قال، پھر کہا۔ تالی بجائی یعنی اس سے تعجب کا بھی اظہار کیا جاتا ہے اور افسوس کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ تحکیم سے مراد عن الحکومہ کا ترجمہ تحکیم سے کیا ہے، اور تحکیم سے مراد وہی تحکیم ہے کہ جو معاملہ پیش آیا تھا حضرت امیر معاویہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ھذا جزاء من ترک العقدۃ، تقریر شروع ہو چکی ہے، یہاں سے ثم قال سے تقریر شروع ہو گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں حضرت علی کہ ھذا جزاء من ترک العقدۃ، بدلہ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عہد و پیمان کو چھوڑ دیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بیعت کی تھی، ان کی باتیں ماننے کی جو قسم کھائی تھی، جن لوگوں نے اس قسم کو توڑ دیا، اس عہد و پیمان کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کو یہی بدلہ ملے گا، یہی صلہ ملے گا۔ اما واللہ لو انی حین امرتکم بما امرتکم بہ حملتکم علی المکروہ الذی یجعل اللہ فیہ خیرا، اما یہ ابتدا کے لیے آتا ہے، یعنی سنو، واللہ خدا کی قسم، لو انی، کہ اگر، حین امرتکم، جس وقت میں نے تمہیں حکم دیا، بما امرتکم بھی، جس چیز کا بھی حکم دیا، یعنی کہ جنگ کرنے کا اور تحکیم نہ کرنے کا، یہ مراد ہے اس سے، تو اس وقت حملتکم، میں نے تمہیں آمادہ کیا تھا، علی المکروہ الذی، اس ناپسندیدہ چیز پر کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی خیر رکھتے، یجعل اللہ فیہ خیرا، اور اس کے بعد فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ، اگر تم سیدھے چلتے رہتے، ہدیتکم، تو میں تمہاری رہنمائی کرتا، وَإِنِ اعْوَجَجْتُمْ، اور اگر تم کجروی اختیار کرتے، قَوَّمْتُکم، تو میں تمہیں سیدھا کرتا، وَإِنْ أَبَيْتُمْ، اور اگر تم انکار کرتے، تَدَارَكْتُکم، تو میں تمہارا تدارک کرتا، تمہارا پیچھا کرتا، تمہارے امر کا تدارک کرتا۔ تو اگر وہ والی بات مان لی جاتی تو ایسا ہوتا۔ اب یہاں لکانت سے یہ لو کا جواب آ رہا ہے، لو شرطیہ ہے، کہ اگر یہ بات مان لی جاتی پہلی والی، لیکن آپ نے نہیں مانی، آپ ہی میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے مجبور کیا تحکیم کو قبول کرنے پر اور جنگ نہ کرنے پر، تو اگر یہ بات مان لی جاتی اور تو لکانت الوثقا، تو یہ بہتر ہوتا، یہی مضبوط ہوتا، یہی عمدہ ہوتا۔ ولیکن بمن و الی من، لیکن میں کس کے ساتھ، کس سے مدد چاہوں، و الی من، اور یعنی کس سے مطمئن رہوں، میرے اپنے ہی لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرے اپنے ہی لوگوں نے مجھے مجبور کیا، یہ مراد ہے کہنے کا۔ ارید ان اداوی بکم وانتم دائی، میں تو تمہارے ذریعے سے علاج کرنا چاہتا ہوں، وانتم دائی، اور تم ہی میری بیماری ہو، کہ جس طرح سے کوئی شخص کانٹے کو نکالتا ہے کانٹے سے، بالکل ویسے ہی معاملہ ہے۔ اگر میں تمہارے ذریعے سے علاج کروں گا تو یہ ایسا ہی ہے کہ ناقش الشوکۃ بالشوکۃ، کہ جس طرح سے ایک شخص کانٹے کو کانٹے سے نکالتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، حالانکہ وہ جانتا ہے، أَنَّ ضِلْعَهَا مَعَهَا، کہ یہ جو کانٹا ہے جس سے کانٹا نکالا جا رہا ہے، اس کانٹے کے اندر بھی کجی ہے،
تو چبھے گا تو یہ بھی. اللہم قد ملت اطباء هذا الداء الدوی، اے اللہ هذا الداء الدوی سے مراد یعنی اس سخت بیماری کے علاج کرنے والے ہی اکتا گئے ہیں. وَقَلَّتْ النَّزْعَةُ بِأَشْتَانِ الرَّكِي، اور قلت مانے کلّا یا کلو مانے تھک جانا، اور تھک گئے ہیں. نزعتو نازعن کی جمع ہے، اور نازعن مطلب کھینچنے والا، اور تھک گئے ہیں کھینچنے والے. بِأَشْتَانِ الرَّكِي، کنویں کی رسیوں کو کھینچنے والے تھک گئے ہیں. یہ محاورہ ہے، یعنی کہ ہم لوگ کام کرتے کرتے، دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے، دوسروں کا علاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں. یہ اشتان جمع ہے شتنن کی، اس کے معنی رسی کے آتے ہیں. رکی معنی وہ کنواں جس میں پانی ہو، پانی والا کنواں. این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوا، کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم یعنی وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کو اسلام کی طرف بلایا گیا. فقبلوہ، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. وقرؤوا القرآن، اور جب انہوں نے قرآن پڑھا. فاحکموہ، تو اس کے احکام پر عمل کیا. وَهُيِّجُوا إِلَى الْقِتَالِ، اور جب ان کو لڑنے کی ترغیب دی گئی، شوق دلایا گیا. حیجا یحیجو، شوق دلانا، اور یہ حاجہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہیجا. وَهِيجُوا إِلَى الْقِتَالِ، اور جب ان کو شوق دلایا گیا إِلَى الْقِتَالِ، لڑنے کا. فَوَلِهُ، تو وہ شوق میں تڑپ اٹھتے ہیں. وَلَهَا اللِّقَاحِ، ان اونٹنیوں کی طرح جو إِلَى أَوْلَادِهَا، اپنے بچوں کے لیے تڑپتی ہیں شوق میں. لقاح جمع ہے لقوحن کی، وہ اونٹنی جو دودھ دیتی ہو، جو بچے والی ہو، یہ مراد ہے. وَسَلُّ السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا، اور ان لوگوں نے تلواروں کو میان سے باہر نکال لیا. وَسَلُّ السُّيُوفَ مِنْ أَغْمَادِهَا، یہ مراد ہے، یہاں من پوشیدہ ہے. أغمادها، یہ انہوں نے مفعول بنا دیا ہے جبکہ مفعول کا محل نہیں ہے، اس لیے اس کو المنصوب بنظیر الخافض پر محمول کریں گے. وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًّا صَفًّا، اور وہ زمین کے چاروں کناروں میں پھیل گئے، زمین کے چاروں کناروں پر پھیل گئے. زحفًا زحفًا، یہ مصدر ہے، یہاں حال بن رہا ہے. مصدر جب حال بنتا ہے تو اس میں تعویل کرنی ہوتی ہے، یعنی یزحفون زحفاً، اس طرح سے تعویل کرنی ہوتی ہے. اور وہ زمین کے چاروں کناروں پر پھیل گئے جنگ کرتے ہوئے. وصفاً صفاً، اور صفے بناتے ہوئے. بعض ہلک، بعض ہلاک ہو گئے وہیں جنگ میں. وبعض نجا، اور بعض بچ گئے. لا یبشرن بالاحیاء، جنگ میں ان کو نہ زندوں کی کوئی خوشخبری دی جاتی تھی. ولا يعذبن بالموت، عزا يعزی سے نون تاکید ثقیلہ ہے. ولا يعذبن بالموت، اور نہ ہی مردوں کی تعزیت کی جاتی تھی. مرحل عیونی، یہ حال ہے مریحہ سے. مرحل عیونی، ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی، خراب ہو گئی. من البکائی، رونے کی وجہ سے. خمس البطونی، ان کے پیٹ خالی رہتے تھے. من الصیامی، روزے رکھنے کی وجہ سے. ذبل الشفات، ان کے ہونٹ خشک رہتے تھے. من الدعاء، دعا کرنے کی وجہ سے. صفر الالوانی، ان کے جو رنگ رہتے تھے وہ زرد پڑے رہتے تھے. من السحری، رات کو جاگنے کی وجہ سے، تہجد پڑھنے کی وجہ سے، یا اور پہرا دینے کی وجہ سے، رات میں جنگوں میں جو پہرا دیتے ہیں. علی وجوہہم غبرۃ الخاشعین، ان کے چہروں پر خاشعین کی طرح گرد و غبار رہتا تھا. اولئک اخوانی الذاہبون، وہ ہیں میرے بھائی جو گزر گئے. فحق لنا، تو ہم پر حق بنتا ہے یہ کہ ان نظم الیہم، کہ ہم ان کی طرف شوق رکھیں. ونعض الایدی علی فراقہم، اور ان کے علی فراقہم، ان کے جدا ہو جانے پر ہم نعض الایدی، ہاتھوں کو چبا لیں.